ہاں شیطانہ، ایک منٹ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ادھر سے پڑھیں گے نا، بنیادی طور پر کلامی فرقے دو قسم کے ہیں. ایک وہ جو زیادہ سے زیادہ نصوص کے الفاظ کے مطابق عقائد کی تشریح کرتے ہیں، اس کی ایسی تعبیر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے لفظ کی متبادر معنی کو چھوڑنا پڑے. کیا مطلب ہے؟ میں کل آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ قرآن مجید میں یا احادیث میں، خاص کر قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے نا، جس کی طرف متبادر الذہن، مطلب ذہن جلدی چلا جاتا ہے اس معنی کی طرف، جو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے یا جو صریحی معنی ہوتا ہے نا، جیسے ید ہے، وجہ ہے، ساق ہے، عین ہے وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو وہ معنی مراد لیتے ہیں، اور کچھ ان معنوں میں کیا کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، یعنی کہ تعویل کرتے ہیں تاکہ ایسا معنی لے لے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے کیا ہو، وہ مطابق ہو. اب کیا ہے، اب جو اس ظاہری معنی کو لیتے ہیں جو متبادر الذہن ہوتا ہے، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت بھی ثابت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے دیکھو نا، اللہ نے اپنے لیے ید کا استعمال کیا ہے، ساق کا استعمال کیا ہے، وجہ کا استعمال کیا ہے، عین کا استعمال کیا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ بھی ہماری طرح ہوں گے. ہماری طرح مطلب یہ کہ ان کی بھی آنکھیں ہوں گے، ہاتھ ہوں گے، پیر ہوں گے، سر ہوگا وغیرہ. تو ایسے فرقے مجسمہ ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق وہ نہیں ہوتا، کیونکہ جسمیت ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا گروہ جو ہے نا، جہاں پر وہ ان آیات کے اندر تعویل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں. تعویل کا میں نے معنی بھی بتایا. تعویل کا وہی معنی ہے نا جو ہم نے تفسیر اور تعویل کے فرق میں پڑھا تھا، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تعویل کا معنی کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، تو جب وہ تعویل کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے تعویل کرنے میں کس کو دخل ہوتا ہے؟ عقل کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عقل کو ہوتا ہے نا. یعنی کہ آپ ایک آیات کی تعویل اپنے انداز سے کریں گے کیونکہ آپ کا عقل ہے، اور عقول سارے برابر تو ہے نہیں. آپ کی عقل کچھ اور ہوگی، میری عقل کچھ اور طرح کی ہوگی، کسی اور کی عقل کچھ اور طرح کی ہوگی. تو ہر ایک بندہ جب عقل سے وہ کرتا ہے نا وہ فیصلہ، تو اس لیے تو پھر فیصلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ قرآن کی کچھ آیاتیں تو ایسے ہیں، جیسے مثال ہم 2 × 2 = 4 والی بات ہے کہ جو وہ بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا نا. اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں عقل کو دخل ہوتا ہے، تو عقول تو بڑی مختلف ہوتی ہیں، تو وہاں پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی تشریح تھی کہ مثال کے طور پر جیسے میں نے بتا دیا کہ اس کی تعبیر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے لفظ کی متبادر معنی کو چھوڑنا پڑے، اور اس کے استعارہ اور کنایہ مان کر غیر متبادر معنی متعین کرنا وہ پڑے، جیسے میں نے ابھی ان کی تشریح کری. اگرچہ ظاہری معنی پر اکتفا کرنا بظاہر ایک اچھی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں غلو انسان کو اس حد تک لے جا سکتا ہے کہ اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے. وہ والی بات ہے جو میں نے ابھی بتا دی. ٹھیک ہے نا. اور خالق کو مخلوق کی مشابہ قرار دیے، جیسے میں نے ابھی بتا دیا کہ اللہ کے لیے جب جسمیت ثابت کریں گے تو وہ پھر ہماری طرح مخلوق ہی ہوگا نا. اور ان اصول کو اعتدال یا غلو کے ساتھ استعمال کی وجہ سے 5 فرقے وجود میں آئے. کتنے فرقے؟ 5 فرقے وجود میں وہ آ جاتے ہیں. یہ علم الکلام ہے نا، تھوڑا سا اپنے ذہن کو فریش کرے نا، کیونکہ علم کلام ایسی چیز ہے نا کہ ان کا سارا کا دار و مدار اور تعلق جو ہوتا ہے نا وہ دماغ سے ہوتا ہے. بس ادھر آپ نے دماغ کو چلانا ہوتا ہے، ادھر وہ والی بات زیادہ تر نہیں ہوتی جس طرح ہم اصول فقہ میں پڑھتے ہیں یا جس طرح اور چیزوں میں پڑھتے ہیں نا. یہ تھوڑی عقلی چیزیں ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 حشویہ فرقہ. یہ کہتے ہیں کہ حشوہ کی معنی کسی چیز کو داخل کرنے کے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ گروہ حدیث میں بہت سی ایسی باتیں کو داخل کر دیتا تھا جس کی کوئی اصل نہیں، اس لیے لوگ ان کو حشویہ کہنے لگے. ان کی منہج فکر میں 2 باتیں بنیاد اہمیت کے حامل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حشویہ ان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ سے پوچھیں نا ویسے کہ اگر سوال آ جائے کہ حشویہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور حشویہ کو حشویہ کیوں کہتے ہیں، جیسے ہم اہل سنت والجماعت ہیں نا، تو اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کیا ہیں مسلک کے اعتبار سے، تو آپ کہو گے سر میں تو سنی ہوں. وہ آپ کہتے ہیں سنی کا کیا مطلب ہے؟ سنی کس چیز کا شارٹ کٹ ہے؟ سنی جو ہے نا یہ شارٹ کٹ ہے اہل سنت والجماعت کا، اہل سنت والجماعت کا. تو اگر آپ سے پوچھے کہ اہل سنت والجماعت کی تعریف ہے، آپ لوگ کیا تعریف کریں گے؟ کوئی بتائے مجھے. جی جو قرآن سنت اور اجماع قیاس پر عمل کرتا ہوں سر، نبی وسلم کے حدیثوں. اہل سنت والجماعت صحیح. اس کی لفظ کی
نسبت سے مطابقت سے ایک تعریف بتا دی. اہل سنت یہ کتنے لفظوں کا مجموعہ ہے؟ 2 سر سنت نہیں اور سر ایک 2 سنت سر سنت جماعت اور 2 جماعت. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو سنت کا یہ مطلب ہے نا، سنت کا کہ چونکہ یہ حدیث کو سنت کو فالو کرنے والے ہیں تو اس لیے تو سنت ہو گیا. اور جماعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ ہیں، یعنی جو صحابہ کی بڑی جماعت تھی جس میں اجماع بھی ہے، یا صحابہ کی جو بڑی جمعیت تھی جس پر ان کا اتفاق وغیرہ تھا تو انہی ہی کے ساتھ ہے. تو اس کو اہل سنت والجماعت، اور مختصراً طور پر ان کو سنی کہا جاتا ہے. سمجھ آ گیا نا؟ تو حشویہ کے معنی کیا ہے؟ حشویہ کے معنی یہ ہے کہ اس کے معنی ہے کہ کسی چیز کو داخل کرنے کے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ احادیث میں ایسی بہت سی چیزیں باتوں کو داخل کر دیتے تھے جس کی کوئی اصل بھی نہیں ہوتی تھی، اور یہ ان کو حدیث کا نام دیتے تھے، تو ان کو اس لیے حشویہ کہا جانے لگا. یہ ان کی وجہ تسمیہ بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس جی سر منہج فکر میں 2 باتیں جو تھی نا بنیادی اہمیت کے حامل ہیں. اول اعتقادات. اعتقادات کا کیا معنی ہے بتا دے گا؟ اعتقاد کس سے کہتے ہیں؟ عقیدے کو سر جسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، دل سے اقرار کرنا، زبان سے جس کا تعلق انسان کے یہ ان بالکل نظریات یہ ان نظریات کو کہا جاتا ہے، ان نظریات کو کہا جاتا ہے جو انسان کیا کرے، ضمیر سے تعلق رکھتے ہو یعنی کہ یہ ایک اسلامی نظریات کا اور عقائد کا نام ہوتا ہے. اسی طرح ٹھیک ہے نا، اعتقادات ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کو کہا جاتا ہے. اول اعتقادات کو جاننے کے لیے صرف نصوص پر اکتفا کرنے کے قائل تھے. ان کی نزدیک عقل اور عقلی دلیلوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو یہ تھا ان کا، اعتقادات کو جاننے کے لیے صرف نصوص کا سہارا لیتے تھے، کہتے کہ عقل کا اس میں کوئی دخل وخل وغیرہ وہ نہیں ہے. نمبر 1. دوسرے، وہ نصوص کو بالکل اس کی لفظی معنی اور نظر آنے والے شکل میں قبول کرتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، پاؤں یا چہرے کا ذکر آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے اعضاء کے مادی وجود کو مانتے تھے. گویا ان کا عقیدہ تجسیم اور تشبیہ تک پہنچ جاتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی کہ ان کے ظاہری آیت پر وہ کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے لفظ آیا، ید کا، عین کا، ساق کا، وجہ وغیرہ، تو یہ کہتے تھے کہ بس جیسا آیت ہے نا اسی طرح ہم ترجمہ بھی کریں گے. اللہ کے لیے انہوں نے جسمیت ثابت کر دی، اور کیا ثابت کر دیا؟ جسمیت اور تشبیہ ہو. یعنی ظاہری بات ان کی تشبیہ تو انسان کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس طرح انسان آنکھ، ناک وغیرہ رکھتے ہیں، معاذ اللہ اللہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ تو عقیدہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ تو سمجھ لیا نا حشویہ اور ان کی عقائد وغیرہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، محققین کا خیال ہے کہ چونکہ تورات میں اللہ تعالیٰ کے لیے باضابطہ جسم مانا گیا ہے، یہاں تک کہ خدا تک جاتا ہے، یہ بھی ان کا عقیدہ تھا نا. جس طرح وہ کہتے تھے کہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں زمین آسمان کو پیدا کیا، 6 دن میں، اور پھر 7ویں دن اس کے آرام کا دن ہے، لہذا وہ تک گیا، اس لیے وہ چھٹی کا دن جو ہے نا وہ ہفتے کو دن کو مناتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور کشتی بھی لڑتا ہے، اور اس میں شکست بھی کہا جاتا ہے.